یہ روایت حضرت ابن اسحاق سیرت نگار کے حوالے سے، انہوں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کون ہے، تو بیٹے نے بتایا کہ جمیل بن معمر بن حبیب العجمی ہے یہ۔ حضرت جب بچے کو بھیجانے بلانے بول کے حضرت عمر خود نکل گئے تلاش میں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی ان کے پیچھے پیچھے نکلے جو لڑکے تھے۔ اس کے بعد جا کر حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، محمد کے دین کو قبول کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا سننا تھا کہ وہ قریش کی محفل میں بھاگا، سنو عمر بے دین ہو گیا، حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے، پیچھے سے بآواز بلند کہا کہ یہ جھوٹ بکتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب وہ جو سرداران تھے انہوں نے گھیر لیا اور مارنے لگے، حضرت عمر ان کو مار رہے ہیں، وہ حضرت عمر کو مار رہے ہیں، مارتے مارتے تھک کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر کہہ رہے تھے تمہارا جو چاہے جی چاہے کر لو، میں اس دین سے پھرنے والا نہ ہوں۔ ایک بڑا آدمی آگے بڑھا، اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر دین سے پھر گیا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا معاملہ؟ دو روایتیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمر گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے، اس کے بعد میں تو اس زمانے کا ایک بڑا ان کا حلیف تھا عمر عاص بن وائل، یہ آیا پوچھا کہ کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تمہاری قوم تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے جس سے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تم میری امان میں۔ لوگ وہاں پہنچے، یہ باہر نکلا، کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم عمر کو ان کی خبر لینا چاہتے۔ کہا کہ خبردار، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ میری پناہ میں ہے۔ خود ان کا قبیلہ، روایات میں یہ بھی ہیں کہ ان کا قبیلے والے آ گئے، یہ قبیلے کے لوگ تعداد میں بڑے کم تھے، ایمان کم لائے اس میں کی تعداد، لیکن بڑی آپس میں اتفاق یکجہتی بہت تھی ان کے اندر۔ یہ لوگ آ گئے کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس دور میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن نازل فرمایا۔ یہ اس کا مختصر جائزہ لے کے دیکھیں۔ حامیم، یہ ان سوروں میں ہیں جو 7 سورے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے۔ پہلا سورہ سورہ مومن، اس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، جو اس کی تیسری آیت کا پہلا لفظ ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے، ہر چیز کا جانتا۔ پھر الذنب، یہ دوسرا نام ہے اس کا، گناہ معاف کرنے والا ہے، قابل توبہ قبول کرنے والا، شدید لیکن سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جتنا پھر اللہ سمجھا رہا ہے، اللہ کی آیت میں جھگڑتے نہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور دنیا میں ان کی چلت پھرت، اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ ہم ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو کھوئے جا رہے ہیں، اپنے دین سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ دنیا جو ترقی کر رہی ہے، لیکن دنیا ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ دنیا والے دینا چاہتے ہیں دین دے کر، وہ فری میں کوئی چیز نہیں دیں گے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے، تم دین دو ہم تمہیں دنیا دیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس سے بچ کر رہو۔ عرش الہی کے جو فرشتے حامل ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں سیدھا راستہ دکھا، ان پر رحم فرما، اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہیں ان کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اس لیے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ ہر دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، صرف اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو خالص کر کے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں نا۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد سب کانٹیننٹ کی دین کے معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سمجھتی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کلمہ تو پڑھے ہوئے ہیں مسلمان کے گھر میں، کیا چاہیے؟ اور اگر دین کی کوئی بات ہے تو چلیے بچہ پیدا ہوا، عقیقہ کر دیا، جوان ہو گیا، شادی کی، نکاح پڑھایا، ولیمہ کیا، مہر دے دیا، انتقال ہوا، نماز کا غسل دیا، کفن دفن کا انتظام کیا، نماز جنازہ پڑھائی، تدفین ہو گیا، اللہ اللہ خیر چل، اور کیا کریں گے؟ یہ دین نہیں ہے۔ پوری زندگی میں ان طریقوں پہ چلو، چاہے گھر میں ہو چاہے بازار میں ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، موت مٹی کا معاملہ ہو، پیدائش کا،
لین دین ہو، کسی سے جھگڑا ہو، دشمنی ہو، ہر چیز کے لیے اللہ نے احکامات دیے ہیں، اللہ کے رسول نے ان پر عمل کر کے بتایا، صحابہ کرام اس کی زندہ مثالیں تاریخ میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ پوری زندگی پر جو کام کریں گے اس کے لیے مثالیں موجود ہیں، ان پر چلو گے، یہ دین ہے۔ بازار میں بیٹھ کر نظریں جھکا کر رکھنا، فحش نہ سننا، زبان سے غلط بیانی نہ کرنا، ہاتھ سے غلط تول نہیں تولنا، یہ دینداری ہے۔ دینداری صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیا پیشانی پہ گٹھا آ گیا، یہ صرف دینداری نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، دین کا جز ہے۔ اس کو حقوق اللہ کہیں گے، 4 ہے اللہ کے حق، شرطوں کے ساتھ ہے۔ ایک تو بغیر شرط کے ہے مردوں کے لیے، تو اس اللہ یہ کہ تم شدید نیند میں ہو یا بے ہوش ہو، نماز تمہیں ہر حال میں پڑھنی پڑے گی، چاہے وہ میدان جنگ کیوں نہ ہو، 1 رکعت ہی صحیح تمہیں پڑھنا پڑے گی۔ سفر میں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو، نیم درادی میں ایروپلین کی سیٹ کے اوپر ایسا بیٹھ کے پڑھو، نو ایشوز۔ لیٹنا تو اس سے بہت بڑی بات ہے۔ اشاروں میں پڑھو، عورتوں کے لیے گنجائش ہے، ہر مہینے میں ولادت کے بعد میں گنجائش، روزے یہ بھی جس سے ممکن ہے، سوائے بیماری اور مسافر کے، یا عورت جو حاملہ ہو یا بچوں کو دودھ پلا رہے، بچے کو دودھ پلا رہے، اس کے لیے گنجائش ہے۔ بقایا 2 چیزیں استطاعت پر، جس کے پاس سال بھر 7.5 تولے سونا رہا، 52 تولے چاندی رہی ہے، اس کے مماثل رقم نہیں، زکوٰۃ دے وہ، یا جائیداد ہے، زمینات ہیں، کھیتی باڑیاں ہیں، کاروبار بہت بڑا پھیلا ہوا، وہ زکوٰۃ دے۔ اور ایسے ہی شخص پر جو صاحب استطاعت ہو، اس پہ حج فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ، ہر مسلمان پر بھی نماز ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ عورت کو تو گنجائش یہ ہے کہ قضا بھی نہیں پوچھی جائے گی اس سے ہر مہینے کے 8 دن کی، ورنہ وہ قضا ادا کرتے کرتے اس کا حال خراب ہو جائے گا، وہ 40 دن کی ولادت کے بعد زندگی مشکل میں ہو جائے گی اس کی۔ لیکن مرد کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں، کتنی بے ہوشی میں کتنا عرصہ رہیں گے، ہوش میں آ گئے، حواس کام کر رہے ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے، آنکھوں کے اشارے سے نماز ادا کرو، کوئی رعایت ہی نہیں۔ تو خالی عبادت تو دن میں کتنے گھنٹے کریں گے؟ 24 میں سے 17 رکعت ہے نا جملہ، 2 فرض، فجر کی فرض کی بات کریں، فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ 17 منٹ، 34 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اس سے بڑھ کر کس کو یاد ہے سورہ؟ کون ہے جو نماز کی ان رکعتوں کے اندر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ختم کرتا ہے؟ بتائیے، اور بھی باجماعت نمازوں کے اندر مختصر سورہ پڑھے جاتے ہیں، چند منٹ کے اندر ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ سال میں 1 بار دیں گے، وہ بھی صاحب استطاعت ہوگا۔ رمضان کے روزے بھی سال میں 1 بار رہیں گے، 29 دن یا 30 دن، فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے ازواجی تعلقات سے منع ہے۔ اصل ان چیزوں سے ممانعت نہیں ہے، اصل ممانعت ہے کہ برائیوں سے دور رہو، فحش مت بکو، جھوٹ مت کہو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، معاشرے کو بگاڑنے والی چیزوں سے پرہیز کرو، یہ ہے دین اسلام۔ ہم نے دین کچھ اور سمجھا۔ تو بہرحال اللہ وہ ہے جو رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجوں کا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح جبریل کو نازل کرتا ہے، تاکہ وہ دنیا والوں کو قیامت کے دن سے خبردار کر دے، اور قیامت میں جب ملاقات ہوگی سب کی تو پھر اللہ ایک سوال کرے گا، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہی ہے آج؟ للہ واحد القہار، واحد القہار۔ آج کیوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قہار کی بات کر رہا ہے، وہی توحید کی بات کر رہا ہے کہ دیکھ لو، آج 1,24,000 پیغمبروں کو میں نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ تفریح کے لیے دنیا میں آئے تھے، تم نے لاپرواہی کی ان کے ساتھ۔ حالانکہ تمہاری دنیا نے جہاں پر ترقی کر کے برائیوں کو پھیلایا ہے، اس میں سے بھی خیر کا پہلو ہے، دین پھیلانے والے بھی پھیلا رہے تھے، پہنچانے والے بھی پہنچا رہے تھے، وہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال آیت نمبر 23 سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون وغیرہ کا ذکر شروع کیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، حامان، قارون، یہ اس کے بڑے بڑے درباری تھے،
وزیروں میں شمار ہوتا تھا. ان لوگوں نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا تھا. وہاں پر جا کے موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال سے تبلیغ کر رہے ہیں. اب جب برداشت کے باہر ہوگا تو یہ آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی تھی. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي اقْتُلْ مُوسَىٰ، چھوڑو مجھے، میں فرعون کو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. کس نے پکڑا تجھے؟ تیرے دل کا خوف، اندر کا خوف تجھے روک رہا ہے یہ کام کرنے سے کہ کہیں وہ اژدہا تجھے پاڑ کر نہ پھینک دے، تجھے نگل نہ لے. اصل تیرا اندر کا خوف ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی عارضی طور پر بشر ہیں، اس کے جباری سے، اس کے ظالم ہونے سے واقف ہیں. معصوم بچوں پر جس نے ظلم یعنی قتل کرنے سے پرہیز نہیں کیا، وہ ایک بڑے آدمی کو کیا چھوڑے گا، اپنا مخالف اور دشمن کو باہر. پھر اس کے پاس ریزن ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا. انہوں نے میرے قبیلے کے ایک آدمی کو قتل کیا اور ملک کے قانون کے تحت قاتل کی سزا موت ہے. اس لیے فوری موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی. جب کبھی ظالم کے سامنا ہو یہ دعا کیجیے، انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، اپنے رب و تمہارے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو خطرے میں دیکھا تو فرعون کے قبیلے کا ایک بڑا شخص بڑے عہدے پر فائز تھا، لیکن دل سے تو ایمان لایا تھا، ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. اس نے بے اختیار کہنا شروع کیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا کہ اللہ میرا رب. آپ کی اطلاع کے لیے ٹھیک یہی الفاظ ایک اور موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے دہرائے. جب قریش کا ایک سردار رسول اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس لینا مشکل ہوگا، کسی نے اطلاع دی، حضرت صدیق بھاگے آئے، بڑی زور سے اسے دھکا دیا اور اس وقت یہی جملہ کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا کہ اللہ میرا رب ہے. وہ کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں. چلو اگر وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ان کا وبال، جھوٹ بولنے کا جھوٹے کا وبال اسی پر ہو، اور اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو جو باتیں پریڈکٹ کر رہے ہیں یہ ہوگا، قیامت ہوگی، حساب کتاب، پھر وہاں پہ تم کیسے مقابلہ کرو؟ پھر صاف یا قومی، دیکھیے جس کے دل میں ایمان اتر گیا اب انہیں پوری قوم کی فکر کرنے لگتا. اب انہیں صرف اپنی، میرے باپ بیوی بچے ماں باپ، میرا قبیلہ میرا خاندان نہیں. جس کے دل میں ایمان اترے گا وہ قوم کی بات کرے گا. اور یہ قرآن مجید سے آپ کو ثابت ہے، ہر طریقے سے ثابت ہے. سورہ احقاف ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے اندر آپ دیکھیں گے جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ایمان لائے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ یا قومی اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. قوم سے خطاب کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ چھٹی سے باہر گئے اور سیدھا گھر میں گھس گئے، بیوی بچوں کے پاس، ماں باپ کے پاس، بہن بھائی کے پاس نہیں. جس کے دل میں ایمان اتر گیا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تقاضا ہے کہ آپ کا ہر امتی اس پیغام کو ہر غیر مسلم تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کرے. خود نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسرے کے ذریعے یہ کام کروائے. جو کر رہا ہے اس کی مدد پہنچے، دام در میں سخن، جس طریقے سے بھی چاہے. اب دیکھیے اس کے بار بار اس کے الفاظ دیکھیے، یا قومی لکم الملک اليوم، آج بادشاہی ہے تمہاری، اس دور کے مسلمانوں پہ تم راج کرو، لیکن فَمَن يَنْصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، اگر اللہ کی پکڑ آ گئی کون بچانے والا ہے تم کو. اب فرعون نے درمیان میں دخل دیا. انہیں دیکھا کہ میرا درباری لیکن بڑا عہدیدار ہے، رشتہ دار ہے، بڑی پوزیشن ہے، اس کی بات کو میں ایک دم روک بھی نہیں سکتا، ڈرا بھی نہیں سکتا. دھمکا بڑے بازار میں اٹھ کر پہلی مرتبہ ہوا کہ وقت کے بادشاہ کے سامنے کوئی بات کر رہا. اس نے اپنی قوم کو ورغلانے کا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے صحیح نظر آ رہی ہے، میں اس راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں جو مجھے ٹھیک نظر آ رہا ہے. لیکن وہ شخص، یا قومی انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے پرانی قوموں کے عذاب کا تمہارے لیے ڈر ہے. قوم نوح، قوم عاد، سمود، اس کے بعد کتنی قومیں آئی. یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وقت نہ آ جائے. اس سے پہلے حضرت یوسف آئے تھے،
کھلی نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے کہا کہ نہیں ان کو نہیں مانا، اور جب چلے گئے تو کہنے لگے ان کے بعد ایسے نیک شخص کے بعد میں کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، نہیں بھیجے گا۔ دیکھو پھر ہی آ گئے موسیٰ آ گئے، لیکن تم انہیں بھی ماننے سے انکار کرو۔ اب فرعون نے جہاں کہیں سنجیدگی کی باتیں ہوتی ہیں، شیطان وسوسے ڈال کر اس باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے دل لگی، مذاق، ہنسی، جوش، جملے، فقرے ایسے کسوانے لگاتا ہے، لوگوں سے کہلوانے لگاتا ہے کہ ہنسی مذاق کا ماحول بن جائے، اور وہ جو سبق لیا تھا تقریر سن کر، یہ مجھے آزمائش کا بہت بار موقع ملے، سنجیدہ تقریر ہوئی، سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، لیکن باہر نکل کر ایک ساتھی نے ایک جملہ کہہ دیا، آج بڑے جوش میں تھے حضرت، آج تو سب کو رلا دیا، چلیے۔ وہ سارے کھل ہنس رہے ہیں۔ وہ جو تاثر دین کے سمجھنے کا دلوں پر اثر تھوڑی دیر کے لیے اثر آیا تھا، تاثر آیا تھا، وہ ضائع ہو کے رہے گا۔ فرعون وہی کر رہا ہے۔ اے حامان ذرا اونچی سی بلڈنگ بنا، میں چڑھ کر دیکھوں یہ موسیٰ کا خدا رہتا کہاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن وہ جو تقریر کر رہا تھا مومن، وہ خاموش نہیں کہا، وہ برابر اپنی قوم سے کہتا، یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اے میری قوم ایمان لاؤ، اس راستے پر چلو، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتا رہا ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ آخری، اصل جو دنیا ہے آخرت ہے، قیامت ہوگی، اس کے بعد کی زندگی ہماری اصلی ہے۔ اے قوم، تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور آخر کار اتنی بڑی لمبی تقریر، اتنی تقریر کرنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ اب فرعون مجھے چھوڑے گا نہیں، تو اس نے اللہ سے پناہ مانگی۔ وہ افوض امری اللہ، اب میں اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑو۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کا بہترین نگہبان ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ فرعون اس کے ساتھیوں کی انہوں نے بڑی بڑی چالیں چلی اس کے خلاف، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور فرعون اس کے ساتھی عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ اب دیکھیے اس دور میں ایک آدمی نے اپنی زندگی وقت کے بادشاہ کے سامنے لگا دی۔ اللہ مکے کے لوگوں سے جو دل سے سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، انہیں شوق دلا رہا ہے، تمہارے پاس تو کوئی بادشاہ نہیں ہے نا قتل کا حکم دینے والا، چھوٹے چھوٹے قبیلے اور ان کے سردار ہیں جو قتل کا حکم نہیں دے سکتے، بہت سے بہت مخالفت کریں گے، مار پیٹ کریں گے، برداشت کرو۔ دین پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے، دین اسلام اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ عشق نہیں آسان، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ لیکن حضرت عمر کیا فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں، اس مومن کی پوری زندگی، فرعون کے خاندان کے مومن کی پوری زندگی ابو بکر کی ایک رات کے برابر ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی ہجرت کے موقع پر۔ اب اس سورے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرا، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے دعوت کیا ہے، اس ایک کلمے کو مان لو، عرب اور عجم کے حکمران تمہارے باج گزار بن جائیں، وہ حکومتیں تمہاری تابع ہوں گی، جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، وہ تمہارے ماتحت ہوں گے، صرف ایک کلمے کو مان لو۔ اور اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ پوری قوم ایک وقت میں قبول کرتی تو شاید پورے دنیا میں اسلام پھیل جاتا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ حجاز کی سرزمین پر اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ کا نظام زندگی، اسلام اپنا جلوہ دکھا کر چلا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیے، اور پھر باہر
جو لوگ بغیر کسی سند کے اللہ کی آیات میں یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، اب اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، لہذا آپ پناہ مانگیے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگیے، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا؟ اور کر کے دیکھیں، لیکن لوگ نہیں جانتے۔ اب پھر لوگ نہیں جانتے، غور بھی کرنا نہیں چاہتے، تو آپ ذرا کمپیریزن کر کے دیکھیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کیا اندھا اور یکساں، آنکھیں رکھنے والا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرا اور روشنی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب نہیں ہو سکتے تو چھوڑ دیجئے، ایک وقت آ جائے گا، إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ قیامت کا دن آنے، وہ گھڑی آنے والی ہے، اور سب سے پہلی قیامت تو یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس اسرائیل پہنچ جائیں، اس کے بیٹوں، باپ، ماں، بیوی، عزیزہ قریب رشتہ داروں کی موجود سینکڑوں انسانوں کی موجودگی میں اس کی روح نکال کے لے کے چل جائیں، اس کی قیامت تو آ گئی، اس کا نام اعمال کا رجسٹر کلوز ہو گیا۔ دنیا میں جو کمایا تھا خزانہ سرانے رکھا رہ گیا، جو کرسی تھی چھوٹ گئی، جو مال و دولت تھا، جو کچھ علم تھا، دھرے کا دھرا رہ گیا، کچھ باقی نہیں رہا۔ اب وہ جو چہیتے تھے خاندان کے عزیز رشتہ دار دوست، چند لمحہ قدموں تک ساتھ آ کر قبر تک، شمشان گھاٹ تک پہنچا کے چلے جائیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق۔ اب جو اصل کام آنے والی قبر کے اندر چیز ہے وہ اعمال ہے۔ بڑی پیاری آیت آئی ہے، آپ کے گھروں میں جو بھی قرآن ترجمے والا موجود ہے، جس کا بھی، کسی کا بھی، پڑھ لیجئے۔ سورہ نمبر 40، سورہ مومن یا سورہ غافر۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو قرآن چھپتا ہے، 40 نمبر کا سورہ مومن کا ہے، سورۃ المومن۔ عربوں میں جو قرآن چھپتا ہے یہاں پر، یہ سورہ غافر۔ بعض قرآن مجید کے سوروں کے کئی نام ہیں، اس کا دوسرا نام غافر ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، 40، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے، کس کا رب؟ اللہ کس کا رب ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشر مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صلح حدیبیہ، اصحاب فتح مکہ، صرف یا 1,24,000 وہ صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صرف انہی کا رب ہے یا ہمارا بھی رب ہے؟ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے، وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کیوں درے در بھٹکتے پھر رہے ہو؟ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے پاس جو چلے گئے ہیں، اپنی زندگی پر جو قدرت نہیں رکھتے ایک لمحہ بڑھانے یا گھٹانے کی، اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے تھے، اللہ کے حکم سے چلے گئے، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ تو جن کو کنٹرول ہی نہیں ہے، تم ان سے مانگ رہے ہو جا کر، جو اپنے بچوں کی دکھ بیماری دور نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کے لیے جو خزانے، کیا جتنے بزرگان دین گزرے ہیں کسی قوم کے جو نیک لوگ تھے، انہوں نے بڑا اپنے فارچون چھوڑ کے گئے اپنے خاندان والوں کے لیے۔ اگر وہ اتنے ہی قابل تھے، اتنے ہی ان کے پاور سے ان کے پاس اتنے تھے، تو پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا سب چھوڑ کے کیوں نہیں گئے؟ کیوں آج ان کی خبروں کو، ان کی مورتیوں کو لوگ اپنے روٹی روزی کا ذریعہ بنا کے بیٹھے ہوئے؟ ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اللہ فرما رہا ہے، مجھے پکارو، میں کون ہوں؟ حی و قیوم ہوں میں، 24 گھنٹے میں تمہیں پل پل دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، تمہارے اس دنیا کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے میں نے کس کو کیا کرنا ہے، دنیا میں کیا رول انجام دینا ہے، وہ لکھ دیا ہے لوہے محفوظ میں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ تم کو کیا پتا میں نے کیا لکھا ہے؟ یہی تو تمہارا، میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ ہمیں پتا نہیں اللہ نے کیا لکھا ہے،
سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، اما شاکرم اما کفورا، چاہے تو نیک بنو چاہو تو برے بنو، راستے ہم نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں۔ اس لیے تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں ایک اچھی زندگی اور آخرت میں جنت چاہتے ہو صرف مجھے پکارو۔ تمہارے مسئلے کیا ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، میں ذمہ لیتا ہوں، تم میرے طریقے کے مطابق ذرا زندگی گزار کے بتاؤ، میں تمہیں دوں گا۔ اور اگر تمہاری پوری بستی گزارے گی تو آسمان سے رزق وہ برساؤں گا اور زمین سے رزق ایسا ابلے گا کہ تم تمہاری پشت سے بیٹھ کر کھاتی رہے۔ چلو تو صحیح اس راستے پر۔ اب میں مان لوں کہ میرے تمام سننے والے متقی پرہیزگار اپنے اپنے ولی اللہ ہیں، آپ کی پوری بستی، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کی پوری بستی ولی اللہ کی ہے، آپ کی طرح نیک ہے، تو پھر ایک بستی میں آپ ہوں گے تو اللہ تو آپ کی اکیلے کی مدد نہیں کرے گا، آپ کی وجہ سے پوری بستی کو تو نہال نہیں کرے گا، یہ مہربانیاں تو نہیں کرے گا۔ اللہ کا وعدہ تو اکثریت ہے، وبشر المومنین، خطاب کس کو؟ نصر من اللہ خفت و فتح قریب وبشر المومنین، وہ جو قریب کی فتح تم چاہتے ہو، دنیا چاہتے ہو، وہ بھی دینے تیار ہو، لیکن کس کو؟ جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان، سب سے بڑا ایمان۔ اور 1,24,000 پیغمبر صرف شرک سے دور کرنے کے لیے آئے تھے کہ خدا کے علاوہ کسی سے کچھ مت مانگو، تمہاری زندگی جو دینا چاہے گا جب چاہے دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا تو اس کے کچھ اپنے مصلحتیں ہیں، اس کی اپنی مشیت ہے اس کی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری پکار کا استجب لکم، جواب دوں گا۔ اب اگر تم مجھے نہیں پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہاں پر پکارنے کو عبادت کہا ہے۔ اب اس کی تشریح قرآن حدیث سے ہوتی ہے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور کیا ہو؟ اس سے بڑھ کر اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں؟ دعا ہی عبادت ہے، مانگنا، دعا یعنی ہاتھ اٹھا کر مانگنا۔ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ بلکہ ایک حدیث یہ ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے تو اللہ شرماتا ہے۔ میں کائنات کا مالک ہوں، میرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، میرا بندہ مانگ رہا تو میں کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ لیکن بندہ جلد باز ہے، ساری چیزیں یہی مانگ رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں، اور جو ساری چیزیں دنیا میں مانگتا ہے پھر آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ملے گا وہاں پر۔ اس لیے پکارنے کے ضمن میں بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے؟ هو الحی، وہی ہے زندہ، بقایا سب مر چکے ہیں، لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین، پوری زندگی میں صرف اسی سے تعلق رکھو، اور کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے ان ہستیوں کی عبادت سے منع کیا گیا، یہ جو چکرہ مارتے ہیں، قبر کے اوپر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، یہ عبادت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ اللہ نے تمہیں پہلے مٹی سے پھر نطفے سے بنایا۔ اللہ جب کسی چیز کے بنانے کا حکم دیتا ہے فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارے نبیوں کے قصے آپ کو نہیں سنائے، ان میں سے کچھ کے قصے سنا ہیں، کچھ کے قصے نہیں سنائے ہیں۔ یہ اللہ کی کسی رسول کی مجال نہیں کہ اللہ کے اذن سے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کر آتا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہارے مویشی اس لیے بنائے کہ تم ان پر سوار بھی ہو اور ان کا گوشت بھی کھاؤ، زمین میں پھرو، گھوم پھر کر دیکھو ان لوگوں کا انجام، ان بستیوں کو جو آج اوندھی پڑی ہوئی ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، تعداد بھی بہت بڑی تھی، لیکن کیا ہوا؟ نبیوں کی بات نہیں مانی آخرکار، اور نقصان اٹھائے، اور کافر ہمیشہ خسارے میں رہیں گے۔ یہ ایک مختصر خلاصہ تھا۔ آپ خود سورہ مومن اٹھائیے، پورے ترجمے کے ساتھ یہ جو واقعات میں نے آپ کے سامنے سیرت کے بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں پڑھیے تو آپ کو اور لطف آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، قرآن کے مطابق عمل کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔